لله الذي لم يزل لا يزال حيا قيوما. الحمد لله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، میرے بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں آدم سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک ایک قانون کامیابی کا، عزت کا بنایا ہے، اور ایک قانون ناکامی اور ذلت اور ہلاکت کا بنایا ہے. من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ بہت بڑی کامیابی لیتا ہے، اور دنیا اور آخرت کے خزانے اس کے لیے اللہ تعالیٰ مسخر فرماتا ہے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے اس کے لیے آگ ہمیشہ جہنم کی آگ ہے، اور دنیا میں اس کے لیے معیشت ضنکا. من اعرض عن ذکری فإن له معیشت ضنکا. اللہ اس کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہے. اس مراد یہ نہیں کہ اسے پیسہ واپس لے لیتا ہے، دنیاوی خوشحالی کے ہوتے ہوئے ان کے سینوں کو اللہ بند کر دیتا ہے، تنگ کر دیتا ہے، ان کی زندگی تاریک ہو جاتی ہے، وہ حقیقی چین اور سکون سے نا آشنا ہو جاتا ہے. ایک دفعہ امریکہ میں جماعت تھی ہماری، 4 لڑکیاں 2 لڑکے مسلمان ہوئے. تو ڈاکٹر اختر ہمارے ساتھی ہیں، انہوں نے ان کو کلمہ پڑھایا. تو ایک لڑکے کا نام ابراہیم رکھا تھا. اس نے جب اس کو کلمہ پڑھایا تو اس کی زور سے چیخ نکلی، ہو، اور اس نے ایسے سینے پہ ہاتھ رکھا، دونوں ہاتھ رکھا، ہو. تو ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا جب سے ہوش سنبھالا تھا یہ جگہ خالی خالی تھی، یہ تم نے کلمہ پڑھایا تو یہ بھر گئی ہے، کہ خوشی سے میری ہوا نکل گئی ہے. تو اللہ اس جگہ کو خالی کر دیتا ہے، کیونکہ یہاں اس جگہ جہاں دل ہے، دل یہاں اس ٹکڑے کو چین سکون پہنچانے والا دنیا کا کوئی بھی ساز و سامان نہیں ہے. یہاں صرف اللہ اس کے رسول کی محبت ہے اور اس کی اطاعت ہے، جس کے داخل ہونے سے یہ دل چین پکڑتا ہے، سکون پکڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کئی قوموں کو ہلاک کیا، تو اس وجہ سے ہلاک نہ ہوئے کہ کمزور تھے. اتنی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی، اس وجہ سے نہیں کہ ان کے پاس دنیا کے خزانے اکٹھے ہو گئے تھے. جب جس دور میں اللہ نے کسی بھی قوم کو پکڑا تو اس کا سبب اللہ کی نافرمانی ہی تھا. جب جس زمانے میں اللہ کسی قوم کو عزت بخشی تو اس کا سبب اس کی اطاعت ہی تھا. یہ ایک اٹل قانون ہے جو بدل نہیں سکتا. ان چیزوں میں بھی اللہ کا حکم چلتا ہے، حالات میں بھی اللہ کا حکم چلتا ہے. موسم جیسے اس کی مرضی سے بدلتے ہیں، حالات بھی اسی کی مرضی سے بدلتے ہیں. چیزوں میں جو اثرات وہ بھی اس کی چاہت سے اور اس کے ارادے سے عدلتے اور بدلتے ہیں. تو اللہ نے ایک تاثیر بنائی ہے، جیسے زہر میں ایک اثر ہے کہ اس سے موت واقع ہوتی، شہد میں ایک اثر ہے، اس سے شفا ملتی.
اللہ تعالیٰ نے فرمانبرداری میں ایک اثر رکھا ہے کہ اس سے کامیابی نصیب ہوتی، نافرمانی میں ایک اثر ہے کہ اس سے ہلاکتیں آتی ہیں، تباہی آتی ہے، بربادی آتی ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، بحر بر میں فساد آیا بما کسبت ایدی الناس، تمہاری اپنی نافرمانی کی وجہ سے۔ وَقَدْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، بہت سے شہروں کو ہم نے چکی کے آٹے کی طرح پیس لیا، دو پارٹ میں ڈال کے پیس لیا۔ کیوں؟ کمزور ہو گئے تھے، كانت ظالمہ، نافرمان ہو گئے تھے۔ وَأَنشَأْ مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اس کے بعد ہم اوروں کو لے کر آئے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، بے شمار بستیاں، انہوں نے کیا کیا؟ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ، وہ میرے اور میرے رسولوں سے ٹکرائے، پھر ہم نے کیا کیا؟ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا، بڑا سخت ان کا حساب ہوا۔ وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، بڑا خوفناک ان پہ عذاب آیا۔ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا، انہیں اپنے گناہوں کا مزہ چکھنا پڑا۔ وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا، اور آخری انجام ان کا ہلاکت اور ناکامی ہی رہا۔ کیسے کیسے ناکام ہوئے؟ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ، سنو سنو، ایک قوم عاد تھی، کیسی تھی؟ لم يخلق مثلها في البلاد، ایسا کوئی اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا تھا۔ ایک اور قوم تھی، وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، جنہوں نے پہاڑوں میں شہر آباد کیے۔ ایک اور بادشاہ تھا، وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اس نے لوگوں کو سولیوں پہ لٹکا دیا۔ ان سب نے اپنی طاقت کے نشے میں اللہ تعالیٰ کو للکارا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، اللہ نے ان پہ عذاب کا کوڑا برسایا۔ یہ شروع سے اللہ کا کوڑا برستا چلا ہے نافرمانوں پر۔ اسی کو اللہ نے ایک اور طرح بتایا، كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ، ثمود اور عاد کہنے لگے موت کے بعد زندگی کوئی نہیں، جو کرنا یہی کرنا ہے، ہیہات ہیہات لما توعدون، مر گئے مٹی ہو گئے، کوئی آج تک اٹھ کے آیا؟ جو کرنا یہی کرو۔ پھر کیا ہوا؟ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، سمود پر ہم نے خوفناک آواز کو مسلط کیا، طاغیہ، چیخ آئی، بڑی طاقتور چیخ آئی، کلیجے ہی پھٹ کے رہ گئے ان کے۔ کذبت، اسی کو اور طرح، کذبت ثمود بطغواہا، قوم سمود اپنی سرکشی کی وجہ سے میرا انکار کر بیٹھے۔ اذ انبعث اشقاہا، ان کا ایک نافرمان کھڑا ہوا، ان کو نبی نے ڈرایا، فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، بدبختو جو مرضی کرو، اللہ کی اونٹنی کو کچھ نہ کہنا۔ انہوں نے صالح علیہ السلام سے کہا تھا پتھر سے اونٹنی نکالو، جو نکل کے بچہ دے تو تجھے نبی مانتے ہیں، کیونکہ وہ پہاڑوں میں گھر بناتے تھے۔ صالح علیہ السلام نے دعا کی، پتھر پھٹا، اونٹنی باہر آ گئی، آتے ہی بچہ دے دیا۔ وہ بہت بڑی تھی، تو اب وہ باقی جانوروں سے ڈرتے تھے، تو انہوں نے کہا اس کو ختم کرو، تو اس پر انہوں نے ڈرایا، ناقۃ اللہ وسقیاہا، ڈرو ڈرو، اس سے ڈرو، اس کے قریب نہ جانا۔ فَكَذَّبُوهُ، کہ تو بھی جھوٹا، تیرا رب بھی جھوٹا۔ فَعَقَرُوهَا، انہوں نے اسے قتل کیا، پاؤں کاٹ دیے۔ پھر کیا ہوا؟ فَدَمْدَمْ، ایک ہی دفعہ یہ لفظ قرآن میں آیا ہے، فَدَمْدَمْ، 4 حرفوں کے ساتھ یہ مل کر بنا ہے، جو اس واقع اور ان کی سزا کی طاقت کو بتا رہا ہے، ان پر کیسی خوفناک سزا مسلط کی گئی۔ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کا طبل بجا دیا اور عذاب کے نقارے پہ چوٹ ماری اور انہیں برابر کر دیا، فنا کر دیا، تہس نہس کر دیا۔ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ، ایک سرکش آواز جس نے ان کے کلیجے پھاڑ دیے، چہرے سیاہ ہو گئے۔ واما ثمود، اما عاد، قوم عاد بڑی طاقتور، فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ، جو ایک بڑی تند و تیز باغی ہوا کے ہاتھوں برباد،
باغی ہوا کیسے تھی وہ؟ حضرت علی کا فرمان ہے بارش جب اترتی ہے تو ایک فرشتے کے ہاتھ میں اس کی لگام ہوتی ہے، اور ہوا جب چلتی ہے تو ایک فرشتے کے ہاتھ میں اس کی لگام ہوتی ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے پانی کو نوح علیہ السلام کی قوم پہ برسایا تو اس پانی کی لگامیں فرشتے کے ہاتھ سے چھوٹ گئیں۔ انا لما طغى الماء، پانی باغی ہو گیا۔ باغی کس پر ہوا؟ فرشتے سے، اللہ ہی کے امر سے وہ چل رہا تھا۔ اور وہ ہوا جو اللہ نے عاد قوم عاد پر چھوڑی تو وہ عاتیہ سرکش باغی کس پر؟ فرشتے سے باغی ہو گئی۔ فرشتہ اس کو قابو کرنے سے عاجز ہوا، اللہ اس کو قابو کر کے چلا رہا تھا۔ سخر علیہم 7 لیال 7 راتیں و8 ایام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية۔ ہوا نے ان کو اٹھایا، اڑایا، آپس میں ٹکرایا، گھمایا، پھرایا اور اٹھا اٹھا کے زمین پہ مارا۔ ان کے دھڑ الگ ہو گئے، سر الگ ہو گئے، اور وہ کھجور کے تنوں کی طرح کٹے پڑے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے دیکھو کوئی باقی ہے؟ هل ترى لهم من باقية۔ یہ سارے کیوں ہلاک ہو رہے ہیں؟ اس کے پیچھے وہ جو میں نے بات، ایک قانون اللہ کا، ایک اللہ کا قانون، پھر بعد میں کچھ اور لوگ ہیں، وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفقات بالخاطئة، پھر فرعون آیا، پھر دوسری قومیں آئیں اور انہوں نے وہی کام کیا جو پہلوں نے کیا تھا۔ فعصوا رسول ربهم، انہوں نے اللہ کے نبیوں کو ٹھکرایا، مذاق اڑایا۔ فاخذهم اخذة رابية، اللہ تعالیٰ نے زبردست پکڑا۔ پھر نوح آئے اور ان کی قوم کا قصہ سنایا، انا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، پھر نوح کی قوم کو ہم نے کشتی میں بٹھایا اور باقیوں کو پانی میں ڈبویا۔ لنجعلها لكم تذکرہ وتعیها اذن واعیہ، یہ ساری باتیں میں تمہیں کیوں سنا رہا ہوں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں تمہیں کیوں سنا رہا ہوں؟ تاکہ تم کچھ نصیحت حاصل کر لو، تذکرہ، تمہیں کچھ عبرت آئے، تمہیں کچھ ہوش آئے، تم کچھ سوچ لو، تم آنکھیں کھول لو اور تمہارے کان اس آواز کو سن کر کچھ اللہ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اگر پھر بھی تم اسی طرح مست رہے اور اسی طرح اپنی غفلت میں چلتے رہے تو پھر ایک اور دن آئے گا، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، پھر ایک آواز آئے گی، ایک پکار پڑے گی۔ وہ کیا آواز ہوگی؟ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، زمین کو، پہاڑوں کو اکھاڑ کر یوں پلٹا کے الٹا کے پھینکا جائے گا اور وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، بکھر جائیں گے۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، اب وہ دن آ رہا ہے، آ گیا ہے، جس دن ہم خود آ کر جزا سزا کا نظام بنائیں گے اور تم دیکھو گے کچھ لوگ جنت میں جا رہے، کچھ جہنم میں جا رہے۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ، پھر اس دن کیا ہوگا؟ آسمان پھٹے گا۔ وَهِيَ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، وہ ایسے ہی تار تار ہو جائے گا پرانے کپڑے کی طرح، جیسے وہ لیراں لیراں ہو جاتا ہے۔ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، فرشتے کناروں پہ دوڑ جائیں گے۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ 8، 8 فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھا کر تمہارے سروں کے اوپر آ جائیں گے۔ اور پھر يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ، پھر آج تم ڈائمنڈ کی مٹی سے نکلو گے، لاہور پشاور کی مٹی سے نکلو گے، عرب اور عجم کی مٹی سے نکلو گے، اور مٹی میں تمہیں امانت رکھا گیا، ذرہ ذرہ تمہارا وہ واپس کرے گی۔ ہوائیں تمہارے جسم کے ذرات کو واپس کریں گی، زمین تمہارے ذرات کو واپس کرے گی، جہاں جہاں جو ہے اللہ تعالیٰ ایک ایک ذرے کو واپس کرے گا۔ عزیر علیہ السلام نبی ہیں، بستی سے گزرے، برباد ہوئے پڑے۔ انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، انہیں کون زندہ کرے گا مرنے کے بعد؟ فاماتہ اللہ 100 عام، اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دے دی۔ چلتے چلتے تھکاوٹ ہوئی، گدھے کو باندھا، روٹی نکالی، انگور نکالا، انگور کو کپڑے میں ڈالا، اسے نچوڑا، اس کا رس روٹی پہ ڈالا اور روٹی کو پیالے میں رکھا کہ انگور کا رس روٹی میں رچ جائے اور یہ نرم ہو جائے، اور خود ایسے ٹوٹی دیوار سے ٹیک لگائی ہوں اور آگے ایک چھوٹی سی بنی تھی، اس پر ایسے پاؤں رکھ دیے اور ایسے دراز ہوئے، وہیں اللہ نے جان نکالی۔ 100 سال گزر گئے، اللہ نے اٹھایا، کم لبثت، کتنا عرصہ ٹھہرے؟ کہنے لگے یومن، ایک دن۔ پھر کہا نہیں، بعض یوم، تھوڑی دیر۔
تھوڑی ہی دیر. تو اللہ تعالیٰ نے کہا بل لبثت مئۃ عام، تھوڑی دیر نہیں، تجھے میں نے یہاں 100 سال لٹایا ہے. فانظر الی طعامک وشرابک لم یتصنع، دیکھ تو صحیح تیرے انگور کا رس، وہ تو بڑی جلدی گندا ہو جاتا ہے، کھٹا ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے. تر و تازہ روٹی تیری نرم ہو چکی ہے، انگور کا رس اپنی خوشبو دے رہا ہے، پانی تیرا اسی طرح ٹھنڈا کھار، اور اس میں کوئی وہ نہ خشک ہوا نہ جالا پڑا نہ بدبو چھوڑی. البتہ گدھا تیرا کہاں ہے؟ وانظر الی حمارک، تیرا گدھا کہاں گیا؟ کہ پتہ نہیں کہاں گیا. کب تیرے رب نے اسے ہواؤں میں اڑا دیا، اب تو دیکھ تیری آنکھوں کے سامنے اسے میں زندہ کروں گا. وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس، تو بھی نشانی بنے گا. وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، اب تیری آنکھوں کے سامنے میں اسے زندہ کروں گا. ہواؤں کے ذرات، ہواؤں کے کندھے پر ذرات اڑتے ہوئے آ رہے ہیں، ہڈیاں جن ہواؤں کو اڑا کے لے گئیں وہ ہوائیں واپس آ رہی اور اس کے ذرات کو لا رہی. زمین نے جن چیزوں کو کھایا تھا زمین اسے دوبارہ اگل کے باہر پھینک رہی ہے اور اس کی ہڈیوں کے ڈھانچے بنتے چلے گئے، گوشت چڑھتا چلا گیا. ہواؤں میں سے بال اڑتے ہوئے چلے آئے اور اس پر کھال لگتی چلی گئی، بال لگتے چلے گئے، اور ایک امر کے ساتھ اللہ نے روح کو ڈالا اور پھر وہ دم ہلانے لگا، کان ہلانے لگا، آواز نکالنے لگا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا عزیر کیا خیال ہے، کیسا ہے تیرا رب پیدا کرنے والا، زندہ کرنے والا. فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک میرا رب تو بڑا ہی قدرت والا ہے، بڑی طاقت والا ہے، بڑی طاقت ہے تجھے. تو وہ اللہ جس نے گدھے کو زندہ کیا، عزیر کو موت کے بعد زندہ کیا، میری آپ کی بوسیدہ بالیدہ ہڈیاں جو ہواؤں میں اڑ گئیں، گم ہو گئیں، اللہ انہی ہواؤں سے انہیں نکالے گا، زمین سے نکالے گا، زندہ کرے گا. یومئذ تعرضون، پھر آج تم پیش کیے جاؤ گے. کیسے نکلو گے؟ یوم یخرجون من الاجداث سراعا، قبروں سے نکلو گے تیزی کے ساتھ. اور پھر آج تم کس طرح نکلو گے؟ کچھ ایسے ہوں گے خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، کئیوں کی نظریں پست ہوں گی، چہروں پہ ذلت ہوگی، کالی رات کی طرح تاریک ہوں گے. کئی چہرے اس طرح قبروں سے اٹھیں گے، ضاحکۃ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرہ، ہنستے روشن مسکراتے چہرے قبروں سے اٹھیں گے. یہ ایک منظر ہوگا قبروں سے نکلنے کا. کئیوں کی پکار ہوگی، یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہائے ہمیں کس نے اٹھایا. کئیوں کا اعلان ہوگا، ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہی تو وہ دن ہے جس کا اللہ نے ہم سے کہا تھا کہ ہو جائے گا، وہ دن آ کے رہے گا. یومئذ تعرضون، آج تم سارے آئے، لا تخفى منکم خافیہ، آج تم میں نہ کوئی چھپ سکا نہ کوئی بھاگ سکا. این المفر، نہ کوئی لڑکے باہر نکل سکا. فانفذوا لا تنفذون الا بالسلطان. یوم نسیر الجبال، پہاڑ ہٹ گئے. وترى الارض بارزہ، زمین چٹیل سامنے آ گئی. لا ترى فیہا عوج، نہ کوئی گڑھا ہے، ولا امتا، نہ کوئی ٹیلا ہے، نہ گڑھے میں چھپ سکو نہ ٹیلے پہ چڑھ سکو. قاعا صفصفا، ایک صاف سیدھا پدرا چٹیل میدان ہے، اوپر سورج کی دہکتی تپتی شعاعیں اور آگ ہے. 1 میل کے فاصلے پر سورج آ چکا ہے، جو اس وقت 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے پر ہے، اور اس کی گرمی کی وجہ سے اب نومبر میں بھی پنکھے چلائے جا رہے ہیں. یہ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہے. اور فحشرناہم، اس نے ہمیں جمع کیا. فلم نغادر منہم احدا، ہم میں سے ایک بھی نہ بھاگ سکا، نہ چھپ سکا، نہ لڑ سکا، نہ کوئی اپنے آپ کو کسی کے پیچھے چھپا سکا، نہ دائیں ہو سکا نہ بائیں ہو سکا. لا تخفى منکم خافیہ، تم سب زندہ ہو کے سامنے. وجاء ربک والملک صفا صفا، تمہارا اللہ اپنی ساری قدرتوں کے ساتھ آ گیا. ازلفت الجنت للمتقین، جنت بھی آ گئی. برزت الجحیم للغاوین، جہنم بھی آ گئی. نضع الموازین القسط لیوم القیامہ، قل ترازو بھی آ گیا. اور ان منکم الا واردھا، قل صراط بھی آ گیا. اور پھر اللہ تبارک و تعالی اپنے حساب و کتاب کے ساتھ اعلان فرما رہا ہے، یا عبادی انی انشأت لکم منذ ان خلقتکم، میرے بندوں میں تمہیں رائمنڈ میں پیدا کر کے دیکھتا ہی رہا کہ کیا کرتے ہو. کیا فینظر کیف تعملون، ہم دیکھتے رہے تم کیا کر رہے ہو. نہ ہم غافل، نہ جاہل، نہ سویا، نہ اونگا، نہ تھکا، نہ گھبرایا.
لا تحسبن اللہ غافلا، نہ وہ غافل، وما كان اللہ لیعجزہ من شیء، نہ وہ عاجز، ما كان ربک نسیا، نہ وہ بھولنے والا، لا یضل ربی، نہ وہ بھٹکنے والا، لیس بظلام للعبید، نہ وہ ظلم کرنے والا. وہ ساری کائنات کے انسانوں کو، جنات کو، سب کو زندہ کر کے جمع کر کے آج خود آ چکا ہے حساب کے لیے، فصل کے لیے. یہ آج کا دن یوم التغابن ہے، آج کا دن یوم الطلاق ہے، آج کا دن یوم ہم بارزون ہے، آج کا دن یوم الویل ہے، آج کا دن یوم الخسران ہے، آج کا دن یوم الحق ہے، آج کا دن یوم الغاشیہ ہے، آج کا دن یوم الفصل ہے، آج کا دن یوم القضاء ہے، آج کا دن یوم الحسرہ ہے، آج کا دن یوم الفوزان ہے، آج کا دن یوم الخسران ہے، آج کا دن یوم الحساب ہے، آج کا دن یوم الحق ہے، یا آج کا دن یوم القارعہ ہے، یا آج کا دن یوم الزلزال ہے، آج کا دن یوم لا ينفع مال ولا بنون ہے، آج کا دن یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، آج کا دن یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ ہے، آج کا دن یوم یود المجرم یومئذ یود المجرم، آئے ہے آج کا دن مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ کیسے خوفناک انداز میں پیش کرتا ہے، مختلف نام دے کر، عنوان دے کر، ڈرا کر، دھمکا کر، بہلا کر، رغبتیں دے کر، شوق دلا کر، ڈرا کر، خوف دلا کر. میرے بھائیو بڑا ہی سویا ہوا ہے، بڑا ہی سویا ہوا ہے جو اس آنے والے دن سے نہ ڈرتا ہو، جو اس آنے والی موت سے پریشان نہ ہوتا ہو، جو قبر کے گڑھے کے لیے روشنیوں کا سامان نہ کرتا ہو، جو قبر کے اندھیروں کے لیے چراغ نہ جلاتا ہو، جو حشر کی سختیوں کے لیے کوئی چھت نہ تیار کرتا ہو، جو اس دن کی دھوپ کے لیے اور پیاس سے بچنے کے لیے کوئی پانی کی چھاگل مشکیاں ساتھ نہ لیتا ہو، جو اس دن کے لمبے سفروں کے لیے سواری کا سامان نہ کرتا ہو، جو اس دن کے ننگے پن کے لیے کپڑے جوتے کا سامان نہ کرتا ہو، بڑا ہی غافل ہے جو اس دن کی بھوک سے بچنے کے لیے روٹی کا سامان نہ کرتا ہو. ارے میرے بھائیو 4 دن کا سفر ہوتا ہے، سر شام تیاریاں ہوتی ہیں، پاؤں پھٹنے سے پہلے لوگ اپنا سامان کستے ہیں، مسافر شب سے چلتے ہیں، جو جانا دور ہوتا ہے. یہاں تو سفر لمبا ہے. حضرت علی جیسا شاہ سوار کہہ رہے ہیں آہن آہ من قلت الذات و بعد السفر و وحشت الطریق. میرے مولا سفر لمبا ہے، توشہ تھوڑا ہے، تنہا جانا ہے، سفر کی طوالت ہے، پتہ نہیں کب جا کے ختم ہوگا، زادرہ تھوڑا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ابا ذر جدد السفینۃ فإن البحر عمیق. ابو ذر کشتی مضبوط بنا، کشتی مضبوط بنا. دنیا کا سمندر بڑا خوفناک، بڑا جوشیلا، بڑا گہرا، بڑا ہی پرخطر، بڑا ہی پرپیچ، بڑے خوفناک بھنور. جدد السفینۃ فإن البحر عمیق. اپنی کشتی مضبوط لے کے دنیا کے سمندر میں آپ، یہاں چھوٹی نیا پر خچوڑ جاتے ہیں، چھوٹی ناؤ کے چلنے کا پتہ بھی نہیں چلتا، وہ چھوٹے سے بھنور میں گم ہو جاتی ہے. یہاں لوگ بڑے سفینے گم ہو گئے. کشتی مضبوط بنا، سمندر گہرا. وَأَكْثِرْ مِنَ الزَّادِ فَإِنَّ السَّفَرَ طَوِيلٌ. زادرا خاصا لے لے، سفر بڑا لمبا ہے. وَخَفِّفِ الْحَمْلَ فَإِنَّ الْعَقَبَةَ قَعُودٌ. دنیا کا وزن سر پہ تھوڑا رکھنا. چڑھائی بڑی خوفناک ہے. جن کے سر پہ وزن زیادہ ہوگا وہ چڑھائی چڑھ نہ سکیں گے، وہ لڑک کے نیچے چلے جائیں گے. وزن تھوڑا رکھنا، چڑھائی بڑی خوفناک ہے. واخلص العمل فإن الناقد بصیر. اور اپنے عمل کو خالص رکھنا کہ پرکھنے والا وہ تیرے دل میں اتر کے دیکھ لیتا ہے کہ یہ بولنا کیوں بولا جا رہا، یہ سننا کیوں سنا جا رہا، یہ لکھنا پڑھنا، یہ علم، یہ تبلیغ، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ کس لیے ہے. وہ اندر میں اتر کے دیکھ لیتا ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. وہ اندر کے بھید دیکھے، اندر کی نیتیں دیکھے، بدنیتی دیکھے، اندر میں برے اٹھنے والے جذبے بھی دیکھے، اچھے جذبے بھی دیکھے. تو میرے بھائیوں اس لمبے سفر کا اختتام ہو رہا ہے. سورج سر پہ، حشر کا میدان، سامنے جہنم، پار ہے جنت، آگے ہے ترازو،
دائیں بائیں انسانیت، چاروں طرف فرشتوں کا پہرا، اوپر اللہ کا عرش عظیم اور خود رب العرش العظیم خود اپنی عظمتوں کے ساتھ، کبریائی، جلال، ہیبت، جبروت کے ساتھ، ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ لیس بینہ وبینہ ترجمان، اور ایک ایک آدمی، مرد عورت کو فرشتے پکڑ کر اللہ کے سامنے لا رہے ہیں، اور میرا اللہ مجھ سے براہ راست سوال کرے گا۔ آج پنجابی بھول جائیں گے، پٹھان پشتو بھول جائیں گے، اور انگریزی بھول جائیں گے، فرینچ فرانسیسی بھولیں گے۔ آج سب کی زبان وہ ہوگی جو اللہ کی ہے۔ آج بولنے والا عربی میں سوال کر رہا ہے، جواب دینے والے عربی میں جواب دے رہے ہیں۔ اللہ ایک ایک کو فرشتے پکڑ کر سامنے کھڑے کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ رہے ہیں، ارنی ماذا قدمت، بول آج کیا لے کر آیا ہے، آج کیا لائے ہو؟ بھائیو، سفر سے پہلے ٹکٹ جیب میں رکھتے ہو، سفر سے پہلے اپنے سامان سیٹ کرتے ہو، سفر سے پہلے ٹکٹ ایک دفعہ دیکھتے ہو، 10 دفعہ دیکھتے ہو، ورق پلٹ کر کے دیکھتے ہو، پاسپورٹ کا ویزا دیکھتے ہو، ویزا ٹھیک ہے، لگا ہوا ہے، کوئی خرابی تو نہیں ہے۔ ایک چھوٹے سے سفر کے لیے اتنی تیاریاں، کتنا لمبا سفر ہے، اور کتنی لمبی چوڑی اس میں گھاٹیاں، پرخطر پرپیش، اور کتنے لمبے چوڑے امتحان کے مرحلے۔ تو بھائی کیسی غفلت کی زندگی ہے، اور کیسا یہ جہالت کا زمانہ ہے کہ ایک چھوٹی سی تکلیف کے لیے اتنی علاج معالجے، آنے والا موت کا درد آ رہا ہے، قبر کا اندھیرا آ رہا ہے، حشر کی خوفناک گرمی آ رہی ہے، دھوپ آ رہی ہے۔ تو آج اللہ پوچھ رہا، بول میرے بندے آج کیا ہے تیرے پاس؟ ارنی ماذا قدمت یکلمہ لیس بینہ وبینہ ترجمان۔ آج میری ترجمانی کے لیے میرے ساتھ کوئی نہیں۔ آج وکیل خود اپنا کیس لڑ رہا ہے، جج خود اپنا کیس لڑ رہا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے، یا رب جمعتہ وثمرتہ وترکتہ اکثر ما کان، میں جمع کر کے دنیا میں چھوڑ کے آ گیا، اجازت ہو تو لے آؤں، فرجعنی آتک بہ کلہ، وہ تو رائمنڈ میں رہ گیا سارا، لے آؤں، نہیں، ارنی ماذا قدمت، یہاں کیا لائے ہو، یہاں آج کے دن کیا لائے ہو؟ فَإِذَا عَبْدٌ لَمْ يُقَدِّمْ شَيْئًا فَيُمْضَى بِهِ إِلَى النَّارِ، اگر وہ کچھ نہیں لا سکا تو اسے اٹھا کے جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ ہاں، یہ اللہ کا قانون، دستور، سچا، اٹل، ناقابل تبدیل، لا تبدیل لکلمات اللہ، لا مبدل لکلماته، انه لقول فصل وما هو بالهزل کتابا احکمت آیاته، یہ مضبوط قانون ہے، ناقابل تبدیل ہے، نہیں بدل سکتا۔ جو اللہ کو راضی کر کے پہنچا ہوا ہے، اس کی اطاعت میں زندگی گزار کے پہنچا ہوا ہے، وہ کہے گا یا اللہ میں یہ لایا، کہاں ہاں تم نے ہمیں راضی کیا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نیک روح آجا ارجعی الی ربک، آجا اپنے رب کی رحمت میں آجا، اپنے رب کی رحمت کی آغوش میں آجا، اپنے رب کی رحمت کی چادر میں آجا، راضیہ مرضیہ، میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، آجا میرے بندوں میں آجا میری جنت میں آجا۔ آج جنت تمہارے لیے مزین، مزخرف، اور تمہارے لیے اس کے لیے الہ المشمر للجنہ، اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کوئی ہے جنت کا چڑھنے والا، فإن الجنة لا خطر لها، وہ بے خوف و خطر مقام ہے، وہی ورب الکعبۃ نور یتلألأ، وہ نور ہے چمکتا ہوا، وریحانۃ تہتز، وہ باغات ہیں جھومتے ہوئے، ٹہنیاں ہیں جھومتی ہوئی، پھلوں سے لدی ہوئی، ریحانۃ تہتز، وقصر مشید، محل ہیں بلند و بالا، سونے چاندی زمرد یاقوت سے بنے ہوئے، اللہ کے عرش کی چھت کے ساتھ مزین، اور سونے چاندی سے مشک عنبر زعفران سے مزین، قصر مشید ونہر مضطرد، اور نہریں ہیں اچھلتی ہوئی، مچلتی ہوئی، اور وہ گنگناتی ہوئی نہریں ہیں، من ماء غیر آسن، پانی صاف ستھرا، من لبن لم يتغیر طعمہ، دودھ میٹھا مزیدار، من عسل مصفى، شہد بڑا صاف ستھرا، من خمر لذت للشاربین، شراب بڑی مزیدار جو پینے میں لذت کے ساتھ وہ ایک ایک گھونٹ اس کا لذت بخش ہو، اور کسی کا نام معین، کسی کا نام سلسبیل، کسی کا نام رحیق، کسی کا نام کافور،
کسی کا نام زنجبیل، اور سب سے اعلیٰ درجے کی شراب اس کا نام تسنیم ہے، مزاجہ من تسنیم عین یشرب بها المقربون، اس کا ذائقہ نیچے والے جنتیوں کو تھوڑا تھوڑا ڈال کے دیا جائے گا، اوپر والے جنت والوں کو وہ خالصتاً پلائی جائے گی، تو وہ نہر مضطرد ہے، نہریں یہ تو 4 بڑی نہریں ہیں، ان فی الجنت نہرن اسمہ ریان، ایک اور نہر ہے اس کا نام ریان ہے، علیہ مدینۃ من مرجان، اس کے اوپر ایک مرجان کا بڑا محل ہے شہر کی طرح، لہو 70,000 باب من ذهب وفضہ، اس کے 70,000 سونے چاندی کے دروازے ہیں، لحامل القرآن، جو قرآن کے حافظ کو دیا جائے گا۔ پھر ان فی الجنت نہرا اسمہ ہرول، جنت میں ایک نہر ہے اس کا نام ہے ہرول، اس کے دونوں کناروں پر جنت کی خوبصورت لڑکیاں کھڑی ہوئی ہیں جن کے کھلے ہوئے بال ہیں، جو سر کی چوٹی سے چلتے ہیں اور پاؤں کی ایڑی تک بل کھاتے ہیں، اور وہ دونوں کناروں پر کھڑے ہوئے جنت والوں کے لیے ہر وقت گیت گاتی رہتی ہیں، ہر وقت ان کا کام ہے مدھم سروں میں گنگناتے رہنا اور جنت میں موسیقی کے سر ساز پھیلاتے رہنا۔ پھر ان فی الجنت نہرن اسمہ البیدخ، پھر جنت میں ایک اور نہر ہے اس کا نام ہے بیدخ، یہ فیکٹری ہے، یہاں کیا بنتا ہے؟ یہاں اللہ تعالیٰ حوروں کو بناتا ہے، اس میں مشک عنبر زعفران کافور کی مامیزش ہے، اور اس کے اوپر اللہ اپنے نور کی تجلی کو ڈالتا ہے، ہر تجلی کے اندر سے ایک حور نکل کے باہر آ کے کھڑی ہوتی ہے، فرشتے ان کو لباس پہناتے ہیں اور وہ 70 جوڑوں میں مزین ہو کر سر پہ تاج سجاتی ہیں، تو آ کر فرشتے ان کے اوپر خیمے لگا دیتے ہیں، ان کو خیموں کے اندر بٹھاتے ہیں، پھر وہ خیموں کے اندر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں عرض کرتی ہیں اور مل کر گاتی ہیں، این خطابنا این رجالنا این من نحن لہو، ہمارے خامند کون ہیں، کہاں ہیں، ہم سے منگنی والا کرنے والا کوئی ہے، ہمیں چاہنے والا کوئی ہے، ہم سے شادی کرنے والا کوئی ہے، وہ کہاں ہیں جو ہمارے لیے ہیں۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کی حوریں کہتی ہیں اللہ اس مبارک مہینے میں روزہ رکھنے والوں سے ہمارا نکاح فرما، اور جنت کہتی ہے اللہ اس مبارک مہینے میں روزے رکھنے والوں کو میرے لیے یا اللہ تو مقدر فرما، تو جنت کو مزین کیا جاتا ہے رمضان میں، پھر جنت دعا کرتی ہے یا اللہ روزے دار مجھے دے دے، حوریں کہتی ہیں ہمارے ساتھ نکاح کر دے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا من صان نفسہ فی شہر رمضان، جس نے رمضان کا روزہ رکھا، کس طرح رکھا کہ سر سے لے کر پاؤں تک روزہ ہو، روزہ صرف روٹی اور پانی چھوڑنے کا نام ہے، کتب علیکم الصیام، علیکم اعلیٰ کا لفظ بتاتا ہے کہ روزہ سارے وجود کے اوپر چھا جانے کا نام ہے، صرف روٹی اور پانی چھوڑنے کا نام ہے علیکم، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے چھا گئے ہیں، تمہارے اوپر روزوں کو ڈال دیا گیا ہے، سر سے لے کر پاؤں تک روزے میں تم چھپ جاؤ، دماغ بھی روزہ رکھے غلط سوچنا ہے، آنکھیں روزہ رکھیں کسی غیر محرم پر شہوت کی نظر نہ پڑے، کان روزہ رکھیں گانا نہ سنے، ناک روزہ رکھے غیر عورت کی خوشبو نہ سونگھے، اور زبان روزہ رکھے گالی نہ بکے، جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کرے، چغلی نہ کرے، لگائی بوجھائی نہ کرے، ظلم و ستم کی بات نہ کرے، منہ روزہ رکھے، روٹی نہ کھائے، پانی نہ پیے، اور حرام نہ کھائے، جھوٹ کی روٹی، رشوت کی روٹی، اور لگائے اور کھوٹ کا مال اور خیانت کا مال، بدجانتی کا مال، دھوکہ دہی سے کمایا ہوا مال، ہیرا پھیری سے کمایا ہوا مال، اس سے یہ پیٹ میں نہ جائے۔ پھر سینہ بھی روزہ رکھے، سینے میں کسی کے بارے میں کھوٹ نہ ہو، بغض نہ ہو، حسد نہ ہو، اور دل بھی روزہ رکھے کہ دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت کے سوا کسی کی محبت نہ ہو، اللہ اس کے رسول کے تعلق کے سوا کسی کا تعلق نہ ہو، یہ دل کا بھی روزہ ہو۔ شہوت کا روزہ، زنا تو ہر حال میں حرام ہے، بیوی کا بھی روزہ رکھ، بیوی کے بھی قریب نہیں جا سکتا۔ ہاتھوں کا بھی روزہ ہو کہ نہ ظلم کرے، نہ غلط تولے، نہ غلط لکھے، نہ اس سے کوئی غلط کسی کو اشارہ کرے، نہ اس سے ذلیل کرے۔ پاؤں بھی روزہ رکھے کہ پاؤں تکبر سے نہ چلے، ایڑی مار کے نہ چلے، غلط محفل کو نہ چلے، غلط مجلس کو نہ چلے۔ جب ایسا کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا نبی فرماتا ہے زوجہ اللہ کل لیلۃ مئۃ حورا، اللہ تعالیٰ ہر روزے کے بدلے میں جنت کی 100 حوروں سے اس کا نکاح کرتا ہے۔
وَبَنَا لَهُ قَصْرًا، اور اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناتا ہے. لَوْ أَنَّ الدُّنْيَا كُلَّهَا وُضِعَتْ فِيهِ لَكَانَتْ كَمَرْبَةِ عَنْزٍ مِّنَ الدُّنْيَا. اگر ساری دنیا اس محل میں رکھی جائے تو جیسے ایک بکری پوری دنیا میں کھڑی ہوئی نظر آتی ہے. بکری 4 فٹ اور زمین 24,000 کلومیٹر، 4 فٹ کو 24,000 کلومیٹر سے جو نسبت ہے، اس ساری دنیا کو روزے دار کے محل میں وہ نسبت حاصل ہوگی. جیسے کونے میں جوتا پڑا ہوا، جیسے کونے میں وہ کوئی سلیپنگ بیگ پڑا ہوا، جیسے سلیپنگ بیگ زمین پہ رکھو، جیسے بکری کو زمین پہ رکھو، وہ کیسی نظر آئے گی؟ یہ ساری دنیا روزے دار کے محل میں ایسی نظر آئے گی. کہ جس نے اس طرح روزہ گزارا تو رات کو تراویح میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوا تو ہر سجدے پہ 1,500 نیکی لکھی جائے گی. ہر سجدے پہ 1,500 نیکی، تو 40 سجدے کیے، 60,000 روزانہ جیب میں ڈال کے جا رہا ہے. روزانہ 60,000 کی کمائی ہو رہی ہے. اور ہر سجدے پر جنت میں اللہ سرخ یاقوت کا ایک گھر بناتا ہے جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہیں. اور ہر سجدے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک درخت لگاتا ہے جس کے نیچے 500 سال عربی گھوڑا دوڑ سکتا ہے. تو تراویح کا ایک سجدہ کتنی کمائی لے کر آیا؟ 1,500 نیکیاں، ایک سرخ یاقوت کا گھر، ایک ایسا جنت کا درخت خوبصورت جس کے نیچے 500 سال تک گھوڑا دوڑ سکتا ہے. یہ ہر تراویح کے سجدے پر اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. اگر یہ یقین مسلمان کے دل میں ہوتا تو پھر کوئی ایک مسلمان بھی تراویح چھوڑ کے بھاگ نہ جاتا، تراویحوں سے غافل نہ ہوتے، تراویحوں سے سو نہ جاتے، بلکہ ہر آدمی اپنی جان توڑ کے یہاں آتا. میں ایسے ہی مذاقاً کہا کرتا ہوں، یہاں لکھوا دو تاہا مسجد میں اعلان کہ فی تراویح کے سجدے پہ 150 روپیہ ملے گا. پھر دیکھو باہر کیسے لڑائی ہوتی، چاقو چلیں گے، کہے گا میری اما نو بھی اندر واڑو، میرے پیو نو بھی اندر واڑو، نال مینو بھی واڑو. بس کہ ملنے کا 150 روپیہ، 150 روپیہ فی سجدہ. تراویح کے ہر سجدے پہ 150 روپیہ. وہ قصور اکاڑے تک سے خلقت یہاں آنا شروع ہو جائے گی. اور میرا رب کہہ رہا ہے 1,500 نیکی، 1,500 نیکی، ایک سرخ یاقوت کا گھر، ایک درخت اس کے نیچے 500 سال گھوڑا تو دوڑائے تو دوڑتا چلا جائے. ایک سجدے پر 1 گھنٹے کی مشقت کر 20 تراویح پر اتنا کچھ اللہ دے رہا ہو، اور پھر جا کے آدمی سو جائے اور نہ آئے. کتنی بڑی میرے بھائیوں ہلاکتوں اور کتنے بڑے نقصانوں کا شکار ہو کے رمضان اس نے گزار دیا. کتنی بڑی ہلاکتوں کا وہ شکار ہوا، جو ایسے حال میں بھی جو میٹھے چشمے پر کھڑا ہو کے پیاسا ہو، جو تازہ کھانے کے سامنے بیٹھ کے بھوکا ہو. میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کا احسان ہوا اس امت پر کہ اس نے اس کے لیے اجر و ثواب کے در دہانے کھول دیے، اور اس کے لیے بخشش کے دہانے کھول دیے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اور امتوں سے بہت زیادہ آسانیاں کر کے چھوٹ دے کر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نظام چلایا. اور رمضان اور امتوں کو بھی ملا، ہمیں بھی، ان کو تراویح نہیں ملی، ہمیں تراویح ملی. اور ہر سجدے پر یہ انعام ملا. انہیں شب قدر نہیں ملی، ہمیں شب قدر ملی. ایک رات جاگو 1000 مہینے سے بہتر، ایک رات جاگو 1000 مہینے سے بہتر. 5 راتوں میں چھپا دیا تاکہ لوگ 5 راتیں عبادت کر سکیں، اور 5 راتوں میں چھپا دیا، اعلان نہیں کیا تاکہ اس دن عبادت نہ کرنے والے اللہ کے غضب کا شکار نہ ہو جائیں. اللہ بتا دیتا کہ یہ رات ہے، پھر اس رات لوگ گا بھی رہے ہوتے، ناچ بھی رہے ہوتے، تو بندر اور خنزیر بنا دیا جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فضل فرمایا، چھپا دیا تاکہ عذاب نہ دے. چھپایا، اب کوئی ناقدری کرے تو پکڑ نہیں آئے گی کیونکہ پتہ کوئی نہیں. دوسرا چھپایا کہ طلب کرنے والوں کی طلب بڑھ گئی، ایک کی بجائے 5 راتیں جاگیں. 5 میں سے ایک تو یقینی ہوگی، 5 میں سے ایک تو یقینی ہوگی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا جو دار و مدار ہے اپنی اطاعت پر رکھا، اپنے فرمان برداری پر رکھا. تو ثمرۃ النضیجہ، اور اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا جنت کیا ہے؟ وہ ثمرۃ النضیجہ، وہ پکا ہوا پھل ہے. زوجۃ حسناء جمیلہ، وہ حسین و جمیل خوبصورت لڑکیاں ہیں. اور فاکہۃ وحبرہ وخضرۃ ونعمہ فی محلۃ عالیۃ بہیہ، وہاں موسیقی ہے، وہاں جام ہے، ساغر ہے، مینا ہے، اور کھانے کی تشتریاں ہیں، اور پھلوں کے ٹریس سجے ہوئے ہیں، اور جام بھی بھرے ہوئے، اور سراہیاں بھی بھری ہوئی، اور پھل بھی جھکے ہوئے، نہریں بہتی ہوئی، غلام غلمان قطار اندر قطار کھڑے ہوئے. اللہ عرش کے در کھول کر اپنے بندوں کو سلام کرتا ہوا آ رہا ہے.
سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ یہ دونوں جہان کی کامیابیوں کا، یہ کامیابیوں کا نقشہ، وہ ناکامیوں کا نقشہ ہے۔ اس کا دار و مدار اللہ کی طاعت پر ہے، اس کا دار و مدار اللہ کی نافرمانی پر ہے۔ یہ سبق لے کر 1,24,000 نبی آئے، اور سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سارے انسانیت کے سردار، ساری امتوں کے، ساری پچھلی امتوں کے بھی نبی بن کر آئے، موجودہ امت کے بھی نبی بن کر آئے، اور فرشتوں کے اوپر آسمانوں تک آپ کی نبوت کے اعلان ہوئے، رحمت للعالمین بنائے گئے۔ عالمین آسمان کے اوپر بھی ہیں، آسمان کے نیچے بھی ہیں، تو آپ کی رحمت آسمان کے اوپر بھی ہے، آسمان کے نیچے بھی ہے۔ آپ نے جبریل سے پوچھا تجھے میری رحمت میں سے کیا حصہ ملا؟ تو جبریل بولے یا رسول اللہ مجھے اپنے بارے میں جہنم کا ڈر رہتا تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی توفیل میری تعریف کی ہے آپ کی کتاب میں، اور اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں فرمایا ہے انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ یہ جبریل کی اللہ نے تعریف کی ہے۔ تو یا رسول اللہ آپ کی طفیل، آپ کے رب نے آپ کی کتاب میں میرا اچھا ذکر کیا تو مجھے یقین ہو گیا کہ اب اللہ مجھے جہنم میں نہیں ڈالے گا، مجھے آپ کی رحمت میں سے یہ حصہ ملا ہے۔ تو آپ رحمت للعالمین بن کر آئے، اور سارے عالم کے نبی بن کر آئے، رسول بن کر آئے، ہادی بن کر آئے، راہبر بن کر آئے، سارے نبیوں کی صفات پیدا ہوتے ہی لے کر آئے۔ ماں نے گود میں لیا، اوپر سے چھت پھٹی، چھت کے پھٹتے ہی ایک بادل اندر آیا، اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اندر لپیٹ لیا، اور یوں لگا جیسے بچہ ماں کی گود سے غائب ہو گیا۔ اور حضرت آمنہ نے اپنے اس بادل کے دھوئیں میں سے آواز سنی طوفوا بہ مشارق الارض ومغاربها، اس بچے کو مشرق مغرب شمال جنوب کا چکر لگوا دو، لیعرفوا باسمہ ونعتہ وصورتہ، تاکہ ساری دنیا کو پتہ چلے یہ کون ہے، یہ کیا ہے، یہ کتنی عزت و شان والا ہے۔ وآتوہ خلق آدم، اسے آدم کے اخلاق دو، ومعرفت شیث، اور شیث کی معرفت دو، وشجاعت نوح، اور نوح علیہ السلام کی شجاعت دو، وخلت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی دوستی دو، اور استسلام اسماعیل، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دو، وفصاحت صالح، صالح علیہ السلام کی فصاحت دو، وحکمت لوط، لوط علیہ السلام کی حکمت دو، ورضا اسحاق، اسحاق علیہ السلام کی رضا دو، وبشرى یعقوب، یعقوب علیہ السلام کی بشارت دو، وجمال یوسف، یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال دو، وشدت موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی شدت دو، وجہاد یوشع، یوشع علیہ السلام کا جہاد دو، وحب دانیال، اور دانیال علیہ السلام کی محبت دو، ووقار الیاس، اور الیاس علیہ السلام کا وقار دو، ولحن داؤد، داؤد علیہ السلام کی شیرین زبان دو، وقلب ایوب، ایوب علیہ السلام کا صابر دل دو، وطاعت یونس، یونس علیہ السلام کی اطاعت دو، وعصمت یحییٰ، یحییٰ علیہ السلام کی پاک دامنی دو، وزہد عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کا زہد دو، واغمسوہ فی اخلاق النبیین، اور اس بچے کو تمام نبیوں کے اخلاق سے مزین کر دیا جائے۔ پیدا ہوتے ہی 1.25 لاکھ نبیوں کے اخلاق سے مزین ہو کر کوئی ہے نہیں کام کو پہچان سکے یا وہاں تک دیکھ سکے جس کی صفائی اللہ جس کا وکیل صفائی بنے گا وہ کتنی اونچی شان والا ہوگا۔ وکیل حکومت کا وکیل صفائی ہو تو مقدمے میں وزن پڑ جاتا ہے کہ حکومت اس آدمی کی صفائی پیش کرنے کے لیے اپنا وکیل بھیج رہی ہے، اپنا وکیل کر رہی ہے۔ یہ وہ ہستی ہے جس کا وکیل صفائی اللہ بن کے آ رہا ہے۔ والنجم، مجھے اور وکیل تو قسمیں نہیں کھاتے، میرا رب قسم کھا کے آ رہا ہے۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، مجھے قسم ہے روشن ستارے کی جب وہ اپنے مدار پہ گھومتا ہے۔ یہ روشن ستارے کی قسم کھائی، اس بات قسم میں اور مضمون قسم میں یہ مناسبت ہے کہ ستارے کے گھومنے سے جیسے روشنیاں پھیلتی ہیں، میں تمہیں ایسا نبی دے رہا ہوں جس کے گھومنے سے سارا عالم روشن ہو جائے گا۔ والنجم اذا ہوا، اللہ کی ذرا صفائی سن، اللہ وکیل صفائی بن کے آ رہا ہے۔ کافروں نے اعتراض کیا ہے یہ گمراہ ہے، یہ نبی کوئی نہیں، یہ شاعر ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ بے عقل ہے، یہ کم عقل ہے، یہ ہے، یہ وہ ہے۔ ان سب الزامات کی صفائی اللہ کے نبی خود دیتے تو وہ اور بات تھی، اللہ خود دینے کے لیے آیا تو بڑی اعلیٰ بات ہو گئی۔ جیسے یوسف علیہ السلام پہ جب تہمت لگی، زلیخا نے تہمت لگائی تو اس کی گواہی اللہ تعالیٰ نے ایک بچے سے دلوائی، فشہد شاہد من اہلہا،
ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین وان کان قمیصہ قد من دبر فكذبت وهو من الصادقین فلما رأى قمیصہ قد من دبر قال انه من کیدکن ان کیدکن عظیم. اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام پر جب زلیخا نے تہمت لگائی تو اللہ نے ایک بچے سے گواہی دلوائی، لیکن جب اللہ کے محبوب بیوی حضرت اما عائشہ پر تہمت لگی تو اللہ اس کی صفائی دینے خود آیا کہ میں صفائی دیتا ہوں. ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم. یہ اللہ تعالیٰ نے پورے دو رکوع سنا دیے کہ ہاں ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہمارے محبوب کی محبوب بیوی پاک ہے. اللہ خود گواہ بن کے آیا. تو یہاں بھی اللہ اپنے نبی کا وکیل صفائی خود بن کے آیا، لیکن اس نے دنیا کو اسباب کے ساتھ چلایا تو اپنے اور نبیوں کے درمیان جبریل کو واسطہ بنایا. تو یہ واسطہ کیسا ہے؟ کچا تو نہیں، کمزور تو نہیں، بددیانت تو نہیں، خائن تو نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جس واسطے سے اپنے نبی پر اپنے علم کو اتارا، اللہ نے اس واسطے کی بھی اللہ تعالیٰ نے اس واسطے کی صفائی کو پیش کیا کہ یہ بڑا طاقتور فرشتہ، بڑے علم و فضل والا فرشتہ. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. یہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے مقام کو بیان کر رہا ہے کہ اس کی بلندیاں اتنی ہیں کہ نہ تم تصور میں لا سکتے ہو نہ سوچ سکتے ہو. فاوحى الى عبده ما اوحى. یہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کا علم بتا رہا ہے. فاوحى الى عبده ما اوحى. ما اوحى کا مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا کے انسان جنات بمے انبیاء بھی مل کر سوچیں کہ ہمارے نبی کا علم کتنا ہے، تو تمہارے سارے انسان جنات فرشتے اور نبی مل کر جو سوچیں گے تمہارے محبوب کا علم اس سے بھی زیادہ ہے. ما اوحا سبحان ما اوحا. کہ تم پاگلو دیوانوں تمہیں کیا خبر کہ ہم نے اپنے نبی کو کیا دیا ہے، تو تمہیں پتہ ہی نہیں. لہذا کہا فاوحا الی عبده ما اوحا. پھر ما کذب الفؤاد ما رأى افتمارونه على ما يرى. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کی گواہی دی کہ دل، چونکہ اللہ تعالیٰ جو علم اترتا ہے وہ دل پہ اترتا ہے. علم وہ ہے جو دل پر آئے، زبان پر جو آئے وہ علم نہیں، کانوں میں اترے وہ علم نہیں، دماغ کی نسوں میں جو پھنسا ہوا اٹکا ہوا ہو وہ علم نہیں. وہ فیضی کے پاس بھی تھا، ابو الفضل کے پاس بھی تھا، وہ شیطان کے پاس بھی ہے. سب سے زیادہ علم شیطان رکھتا ہے. امور آخرت آسمانوں پہ بیٹھ کر اس نے دیکھے ہیں. علم وہ ہے جو کانوں سے نکلتا ہوا دماغ کے تانے بانے سے وہ بارش کے قطروں کی طرح ٹپکتا ہوا اور اپنی راہیں بناتا ہوا وہ دل کے خانے میں جا کے فٹ ہو جائے، وہاں جا کے راسخ ہو جائے، وہ علم بنتا ہے. باقی سب ہماری طرح کے لفاظی ہے. ہمارے جیسے خطیب ہیں جن کو آپ لوگ عالم سمجھ بیٹھتے ہو. علم وہ ہے جو دل میں اتر جائے اور دل کی دنیا بدل جائے. علم وہ نہیں ہے جو زبان پہ جس کا کرشمے ظاہر ہو رہے ہوں. علم وہ نہیں ہے جو دماغ کے تانے بانے میں پھنسا ہوا ہو. علم وہ ہے جو دل پہ اترے. اب دل گندا ہے تو آنے والا علم بھی گندا ہو جائے گا. جیسے پاک کپڑے کو گندی نالی میں ڈالو تو ناپاک ہو گیا، پاک برتن میں پیشاب ڈالو ناپاک ہو گیا، پاک برتن کو گندگی میں پھینکو ناپاک ہو گیا. تو آنے والا علم پاک، دل گندا ہو تو ناپاک ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے دل کی گواہی دی. ما کذب الفؤاد. میرے نبی جیسا تو کوئی کسی کا سچا دل ہے ہی کوئی نہیں. کائنات کا سب سے کھرا دل، سب سے سچا دل، سب سے روشن دل، سب سے اعلیٰ، سب سے اجمل، سب سے اکمل، سب سے انور، سب سے ابہا، سب سے احسن، سب سے اشرف، سب سے بلند و بالا جو دل ہے وہ میرے نبی کا ہے. جبھی تو میرا قرآن اس کے اندر آ گیا، جبھی تو میرا علم اس کے اندر آ گیا. اللہ تعالیٰ نے کلام نفسی اتارا اپنے نبی پر، لفظ نہیں اتارے، اپنا ذاتی کلام. اس بغیر شکل کے اللہ تعالیٰ کی کوئی تصویر نہیں بنائی جا سکتی. لیکن اللہ خود کہتا ہے بل یداہ مبسوطتان، تیرے اللہ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. فإنک بأعیننا فاصبر،
فإنک بأعیننا، میرا نبی صبر کر، تو میری آنکھوں کے سامنے ہے، تو میری آنکھوں کے سامنے ہے، تو میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہا بے وجہک الکریم، یا اللہ تیرے روشن چہرے، تیرے پاک کرم والے چہرے کے تو فیل، تو اللہ کا چہرہ بھی ہے، اللہ کی آنکھ بھی ہے، بل یداہ مبسوطتان۔ آپ اللہ تعالیٰ فرما رہا، یہودیوں نے کہا ید اللہ مغلولہ، اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا ان الساجد یسجد فی قدمی الرحمن، نماز پڑھنے والے کو مبارک ہو جب وہ سجدے میں سر رکھتا ہے تو تاہا مسجد کے قالین پہ نہیں، وہ اللہ کے قدموں پہ سر رکھتا ہے۔ سجدہ کرنے والا وہ مٹی میں سجدہ کرے، قالین پہ سجدہ کرے، روڑے پتھر پہ سجدہ کرے، صحرا کی ریت پہ سجدہ کرے، دیکھنے میں سجدہ چٹائی پر ہوا، قالین پر ہوا، روڑے پر ہوا، ریت پر ہوا، پتھر پر ہوا، پر آپ کے نبی نے آپ کو بشارت دی مبارک مبارک ان الساجد یسجد فی قدمی الرحمن، سجدہ کرنے والا اللہ کے قدموں پہ سر رکھتا ہے۔ لیکن اس کے قدم کیسے ہیں ہمیں نہیں معلوم، اس کے ہاتھ کیسے ہیں ہمیں نہیں معلوم، اس کی آنکھیں کیسی ہیں ہمیں نہیں معلوم، اس کی کرسی کیسی ہے ہمیں نہیں معلوم۔ ہم ایمان لائے بغیر کسی تصور کے، بغیر کسی کیف کے، بغیر کسی اس کی کیفیت کے، بغیر شکل کو سوچے، بغیر تصور کو، تو کسی تصور میں اللہ کو لائے سمائے بغیر ایمان لائے، جیسے اس نے کہا وہ ویسے ہی ہے، جیسے اس نے کہا وہ ویسے ہی ہے، پر کیسا ہے اسے کوئی نہیں، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ کلام فرماتا ہے، اللہ بولتا ہے، کیسے ہمیں نہیں پتا، ہاں اللہ کے نبی کو پتا ہے، کیونکہ اللہ اپنے نبی پر اپنا کلام براہ راست اتارتا تھا، اور اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہمارے نبی نے، یہ کوئی کمزور روایت نہیں ہے، صحیح روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا میں نے اپنے رب کا دیدار کیا، ہاں رائے تو ربی، دیکھا وہ کیا آنکھ ہے جو اللہ کو زندہ حالت میں دیکھ لے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ ارنی انظر الیک، یا اللہ تجھے دیکھنے کو جی چاہے، اللہ تعالیٰ نے کہا لن ترانی، نو 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 نو، ہرگز نہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سارے نبیوں میں واحد نبی ہیں جو لاڈلے تھے، لاڈلے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ سے ضد کر لیا کرتے تھے، اللہ کسی بات سے روک بھی دیتا تو کہتا نہیں کرنی ہی ہے، اللہ کہہ رہا ہے نہیں دیکھ سکتے کہ نہیں میں نے دیکھنا ہی ہے۔ تو ایک دفعہ ہمارے نبی نے فرمایا بھئی یہ تو موسیٰ کا ہمت تھی جو کہہ گئے، نہ کے باوجود بھی کہنے لگے کہ نہیں میں نے تو دیکھنا ہی ہے، ہماری تو ہمت نہ ہوتی کہ ہم کہتے نہیں میں نے دیکھنا ہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ لاڈ دیا تھا، وہ اللہ سے ضدیں کر لیا کرتے تھے کہ نہیں اعلیٰ میں نے دیکھنا ہے، بس مجھے دکھا، اچھا دیکھ، تو سارا کچھ تو نہیں دکھایا، ایک تجلی زمین آسمان سے بچا کر ڈالی، چونکہ اگر اللہ تعالیٰ اپنی تجلی کو براہ راست ڈال دے تو ساتوں زمین آسمان جل کے راکھ ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بچاتے ہوئے اپنی تجلی کا ایک ادنا سی جھلک دکھائی۔ اللہ کی کوئی چیز ادنا نہیں ہے، آپس کے لحاظ سے ایک جھلک دکھائی، موسیٰ علیہ السلام پر نہیں، پہاڑ سے روشنی لوٹی ادھر، تو 40 دن موسیٰ علیہ السلام بے ہوش پڑے رہے، ہوش نہیں آیا۔ ہائے یہاں تو پردے ہی اٹھ گئے، فکان قاب قوسین، پتہ قاب قوسین کہتے کسے؟ یہ ہے کمان، یہ کمان ہے، عرب یہ کمان ہوتی تھی، تو اس کے وہ ایک تار ہوتا تھا یہاں جس پر رکھ کر وہ تیر چلاتے تھے، یہ سمجھو اب یہ کمان کی لکڑی ہے، اور یہ کمان کا ایک سرا ہے، دوسرا کمان کا یہ سرا ہے، دیکھ رہے ہو؟ ارے بولو، اس حصے کو عربی زبان میں کہتے ہیں قاب، یہ قاب ہے، یہ اس کو کہتے ہیں قاب،
اس کو بھی کہتے ہیں قاب. تو یہ جو قاب کا سرا ہوتا ہے اس کے ساتھ تار ہوتا ہے، یہ تار جس پر تیر چلاتے ہیں. جب عرب آپس میں لڑ کے صلح کرتے تھے تو اپنا کمان ایک عرب سردار یوں لاتا تھا، دوسرا سردار اپنی کمان کو یوں لاتا تھا اور دونوں سروں کو یوں آپس میں ملا دیا جاتا تھا. یہ صلح کی نشانی ہوتی تھی کہ آپس میں مل گئے، صلح ہو گئی. تو پھر جب کسی سے تعلق، محبت، قرب بڑھ جاتا تھا تو وہاں یہ مثال پیش کی جاتی تھی. جیسے ہمارے ہاں ہیں بھائی، وہ تو ایک جان دو قالب ہیں، ہے نا، وہ تو یک جان ہیں، وہ تو یک جان ہیں، تو ایک جان دو قالب ہیں. تو من شدم من تو شدی، من تن شدم تو جان شدی، طاقس نہ گوید بادزی، من دیگرم تو دیگری. یہ سارا کچھ ہمارا محاورہ ہے. اردو کا بھی بتایا، فارسی کا بھی دبایا. عربی زبان کا محاورہ ہے قاب قوسین. قاب قوسین، ایک کمان یہ ایک یہ، دونوں کے سرے آپس میں مل گئے، یہ مل گئے. تو اللہ تعالیٰ نے جو تو ہے نا سورہ نجم، اس میں تو یہ قول جبریل کے بارے میں، ایک اللہ تعالیٰ کے بارے میں. لیکن بخاری شریف کی روایت میں جو قاب قوسین، وہ تو خود اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کے ایسے قریب ہوا جیسے قاب قوسین ہوتے ہیں. وہ بخاری کی روایت ہے. قاب قوسین یہ ہو گیا، اتنا اتصال. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے او ادنا، نہیں اس سے بھی زیادہ قریب ہوا تو وہ قرب کون اب بتا سکتا ہے. لہذا ہم اس پر ایمان لائے بغیر کسی شکل تصور کو سوچے ہوئے. جیسے ہم اللہ کے ہاتھوں پر ایمان لائے، اس کے پاؤں پر ایمان لائے، اس کی آنکھوں چہرے پر ایمان لائے، لیکن کوئی تصور بنائے بغیر. یہ جو عرش کے اوپر اللہ کے نبی کی پرواز ہوئی، اس کو اللہ کے نبی نے ہمیں نہیں بتایا، بس اتنا کہہ دیا رأیت ربی. بس ایک روایت میں رأیت نورا، میں نے نور دیکھا. دوسری روایت میں سریۃ رأیت ربی، میں نے اپنے رب کو دیکھا. کیا دیکھا، کیسے دیکھا، کیا ہوا، کیسے ہوا، اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے بھی پردہ ڈالا. ہم بھی ایمان لائے. ہم کسی بھی کیفیت میں اس کو نہیں سمجھ سکتے. بغیر کسی کیفیت کو ذہن میں لائے ہوئے ہم اس پر ایمان لائے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنے نبی کی بلندیوں کو بتایا، مقام کو بتایا، اور وہ دل جس دل پر اللہ تعالیٰ نے علم کو اتارا تھا، اس دل کی صفائی کو پیش کیا کہ وہ دل ایسا پاک دل تھا کہ میرا کلام اس پہ اتر گیا. وہ کلام جو اللہ کی ذات سے نکلا ہے، جس کی کیفیت کوئی نہیں بتائی جا سکتی. پھر آپ اس کو الفاظ میں بولتے تھے، کلام اترتا تھا سیدھا. اچھا، ایک حدیث میں آتا ہے اگر اللہ اپنے اس کلام کو اسی طرح لوح محفوظ پہ اتار دیتا جیسے حضور کے سینے پر اتارا تھا، اگر ایسے لوح محفوظ پر اتارتا، لوح محفوظ کی لمبائی چوڑائی زمین آسمان سے زیادہ ہے. زمین آسمان سے لوح محفوظ کی لمبائی چوڑائی زیادہ ہے. اگر اللہ قرآن کو لوح محفوظ پر اتارتا اپنے کلام کی شکل میں تو لوح محفوظ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے. تو میرے آپ کے نبی کا دل کیسا دل ہے کہ سارا ہی اللہ کا کلام اترا ہضم ہو گیا. ہاں، اتنا ضرور ہوتا تھا کہ آپ پہ غشی طاری ہو جاتی تھی، آنکھیں اوپر چڑھ جاتی تھی اور ماتھے پہ پسینہ سخت سردی میں آ جاتا تھا، چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، اتنا وحی کا بوجھ پڑتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کی گواہی دی، ما کذب الفؤاد ما رأى افتمارونه على ما يرى. تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ساری دنیا کے انسان بحر بر سب کا نبی بنا کر بھیجا اور دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کا راستہ کامل، مکمل، اکمل کر کے دے دیا کہ جاؤ اپنی امت کو دے کر آؤ. اور امت کے ذریعے سارے عالم تک پہنچانا ہمارے ذمہ ہوا کہ ہمارے نبی آخری ہیں تو آپ کا پیغام دنیا میں پھیلانا، پہنچانا ہمارے ذمہ. لوگوں کو بتانا کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ کے حکم میں اور نبی کے طریقے میں ہے. اس کو سیکھو سیکھو سیکھو. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دنیا بنائے گا، تمہاری آخرت بنائے گا. یہ پیغام حق لے کر جانا اللہ نے ہمارے ذمہ کیا. اس ذمہ داری کی وجہ سے اللہ نے ہمارے کاموں کے اجر بڑھا دیے. ہمارے ہر عمل کا اجر بڑھا. عمل 700 گنا ہوتا چلا گیا، عمل کروڑوں گنا ہوتا چلا گیا. کام دیکھو، مشقت گھٹا دی، اجر بڑھا دیا. یہ جو بڑے افسر ہوتے ہیں یہ ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں، تنخواہ 1 لاکھ روپیہ، 50,000 روپیہ، 2 لاکھ روپیہ.
پتھر توڑ رہا ہے باہر، گرمی میں لک بچھا رہا ہے مزدور، وہ شام کو 100 روپے لے کے جاتا ہے. اور ایک بڑا افسر، ایک بڑا قانون دان، ایک بڑا انجینئر، ایک بڑا سائنسدان، وہ صبح سے شام اپنے ٹھنڈے آفس میں بیٹھ کر شام کو 1 لاکھ روپیہ لے کے جاتا ہے. اس کی ذمہ داری بڑی ہے، اس کی ذمہ داری چھوٹی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس امت پر بوجھ ڈالا پوری دنیا میں اللہ کے پیغام کو سنانے کا، پہنچانے کا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس ذمہ داری کی وجہ سے ان کے کاموں کا اجر بڑھا دیا، کام آسان کر دیا، اجر زیادہ کر دیا. روزے میں صرف روزے کو ہی لڑو، پہلی امتوں کا روزہ 24 گھنٹے کا، افطاری سے افطاری، رات کو بیوی کے پاس بھی نہیں جا سکتے. 24 گھنٹے کا روزہ آ چکا ہے. اور بھول کے بھی کھا لو تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. وہ بھول کے بھی کھاتے تھے تو ان کا روزہ ٹوٹ جاتا تھا. آپ بھول کے پورا ہی ڈونگا صاف کر جاؤ تو بھی روزہ نہیں ٹوٹا. کیسا اللہ نے کرم کیا. میں نے ایک دفعہ روزہ رکھا ہوں اور کنو کھا رہا، یہ آدھی کوئی نہیں، دروازے پہ دستک کوئی باہر نکلا تو وہ ایک جو پھانک تھی میرے منہ میں ہی تھی، میں باہر نکلا. تو آدمی کہنے لگا مولوی صاحب کوئی بھول کے روزے میں کھا لے تو کیا ہوتا. میں کہا تیرا ستیاناس، اور تو تھوڑی دیر بعد ہی دسیا، پہلے تو نہیں دسیا، پھر وہ مجھے باہر پھینکنی پڑی جو اندر تھی. اس لیے حدیث میں آتا ہے اگر کسی روزے دار کو دیکھو وہ کھا رہا ہے، اسے مت بتاؤ کہ تیرا روزہ ہے، کہ اسے اللہ کھلا رہا ہے. جب وہ کھا لے پھر اسے کو یار تیرا تو روزہ تھا. کتنی چھوٹ اللہ نے دی، کتنی چھوٹ اللہ. کوئی پانی پی رہا ہو روزے کی حالت میں، بھول کر مت بتاؤ کہ تیرا روزہ، پینے دو. جب پی لے پھر اسے کہو یار تیرا روزہ تھا. اچھا ٹھیک ہے. کتنا اللہ نے کرم کیا کہ ڈکار ماری جاندہ کھا کھا کے روزہ نہیں ٹوٹا. ساری 7 اپ گھٹا گھٹ روزہ نہیں ٹوٹا. دودھ سوڈے کا پورا جگ لے گیا، روزہ نہیں ٹوٹا. کتنا اللہ نے کرم کیا. بھول کے جتنا مرضی کھا لو روزہ نہیں ٹوٹتا. پھر مجھے وہ پھاڑی باہر پھینکنی پڑی. اس بیچارے کو کیا پتا تھا کہ وہ نفلی روزہ تھا، کہ میرا روزہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کتنا احسان کیا کہ ہمارے روزے کا بھول کے کھانا ہی معاف کر دیا. وہ روزے میں بات بھی کرتے تو روزہ ٹوٹ جائے. فإنی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا. میرا روزہ ہے، میں آج کسی سے بات نہیں کر سکتی. مریم کا قصہ، وہ تو لہذا وہ سچ بھی بولتے تھے تو ان کا روزہ ٹوٹ جاتا تھا. یہ جھوٹ بھی بولیں تو ہمارا روزہ نہیں ٹوٹتا، خراب ہو جاتا ہے. ٹوٹتا کوئی نہیں، خراب ہوتا ہے، ٹوٹتا کوئی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کتنی ہمارے لیے آسانیاں فرما دی. اجر بڑھا دیا نا، اجر. ان کے سارے گناہ معاف کرنے کا وعدہ نہیں ہے، ہمارے لیے سارے گناہ معاف کرنے کا وعدہ کر دیا گیا. رات کی تراویح اور دن کے روزے کے بدلے کا سارے گناہ معاف کر دیے گئے اور وہ بالکل پاک ہو گئے. اور شب قدر ہمیں دی گئی، پہلی امتوں کو نہیں دی گئی. پھر ہمیں اللہ تعالیٰ نے عید کی رات لیلۃ الجائزہ کر کے دی گئی کہ ہر روز 10 لاکھ آدمی جہنم سے اللہ تعالیٰ نکال رہا ہے. اور آخری رات روزانہ جتنے نکالے تھے ان کا مجموعہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے نکالتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ عزت بخشی ہے اس مبارک محنت کی وجہ سے کہ ان کا چونکہ ساری دنیا کے انسانوں تک پیغام حق کا پہنچانا ان کے ذمے لگا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کام کا اجر اوروں سے کئی گنا کر کے زیادہ کر دیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کے فرشتوں سے کہہ دیا کہ اپنی دعائیں چھوڑ دو اور روزے داروں کی دعا پہ آمین کہنا شروع کر دو. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سحری کھانا تو ہماری ضرورت ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا سحری کھانے والوں پر میری طرف سے رحمت اتارو. تو سحری کھانے والوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اتر رہی ہے، اللہ کی برکتیں اتر رہی ہیں. اس لیے آپ نے کہا سحری کا کھانا مت چھوڑو، چاہے ایک کھجور کا ٹکڑا کیوں نہ ہو، کہ سحری کھانے والوں پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو اتارتا ہے، اپنی برکتوں کو اتارتا ہے. تو اللہ جل جلالہ نے اس امت کو یہ اعزاز بخشا کہ ان کے سارے عالم کے انسانوں تک یہ بات بتانا کہ لوگوں کامیابی اللہ اس کے رسول کے طریقوں میں ہے. آ جاؤ، توبہ کر لو، مان لو، اس ترتیب زندگی پر آؤ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پسند کی ہے. یہ آواز، یہ صدا لگانا چونکہ اللہ نے ہمارے ذمہ کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو یہ بلندیاں بخش جو پہلے نبیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مددیں آئیں اور جیسے اللہ تعالیٰ نے پہلے نبیوں کے ہاتھوں پر معجزات ظاہر کروائے وہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے عام لوگ، اس امت کے صحابہ بھی نہیں، نبی تو آپ کی تو بات ہی الگ ہے. آپ کے آج تک اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ساتھ اپنی کرامات کو باقی رکھا.
جو کام پہلے نبیوں کے لیے ہوئے اس امت کے لوگوں کے لیے ہوئے. صحابی وہ شخص ہیں، صحابی ساری دنیا کے ابدال اکٹھے ہو جائیں، ساری دنیا کے شہداء، غازی، عالم، فاضل، صوفیاء، اولیاء کرام اکٹھے ہو جائیں تو ایک صحابی کے جسم پر لگی ہوئی میل کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. صحابی وہ ہستی ہیں. ابو مسلم خولانی صحابی نہیں ہیں، تابعی ہیں. ان کو اسود عنسی نے آگ میں ڈالا، یمن میں نبوت کا جھوٹا دعوے دار. تو ان کو بلایا کہ تم مانتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں؟ کہ نہیں. کہا آگ جلاؤ، جلائی گئی، اٹھا کے ڈال دیا. آگ قولی اور سرخ، اندر نظر ہی نہیں آیا کیا ہو رہا ہے. جب آگ کے شعلے مدھم ہوئے تو کیا دیکھا؟ ابو مسلم خولانی نماز کی نیت باندھ کے کھڑے نماز پڑھ رہے تھے. جلتی ہوئی آگ پر نماز پڑھ، سنت ابراہیمی زندہ ہوئی. یہ حضرت ابو بکر کے زمانے میں مدینے پہنچے تو نماز پڑھ رہے تھے مسجد نبوی میں ستون کے پیچھے. حضرت عمر آئے، کہنے کہ کہاں سے ہو؟ کہا جی میں یمن کا ہوں. بھائی یمن میں ایک آدمی کو آگ میں ڈالا گیا تھا، اسے آگ نے نہیں جلایا تھا، اسے جانتے ہو؟ میں ہوتا یا آپ ہوتے تو کیا بندہ جی میں ہی ہوں، میں ہی ہیں. یہ عاجز، یہ جو کہتے ہیں نا یہ عاجز، یہ بڑے متکبر ہوتے ہیں. یہ صرف اوروں سے کہلوانا چاہتے ہیں نہیں آپ تو بڑے اچھے ہیں. اگر اس کو واقعی آپ تو عاجز سے بھی کم تر ہیں، پھر دیکھنا اس کا کیسے رنگ بدل. بھائی میں تو واقعہ تو میں نے واقعی سمجھ لیا. وہ کہتا جی میں ہوں. کہنے لگے جی ہاں جانتا ہوں، اس کا نام عبداللہ ہے. ان کا نام عبداللہ ہے، یہ مشہور تھے ابو مسلم کے نام سے. جی میں جانتا ہوں ان کا نام عبداللہ ہے. اور یہ کہ اگر چپ ہو گئے. حضرت عمر کو اللہ نے فراست دی تھی تو اسے دیکھنے لگے تو ان کو اندازہ ہو گیا جیسے اپنے آپ کو چھپا رہے ہیں کہ نشط قبل اللہ، تجھے اللہ کی قسم دیتے ہوں سچ سچ بتانا تم تو نہیں ہو وہ. ان کا اللہم نعم، بیچ میں اللہ کا نام لے کر ہاں جی سب اللہ ہی کی تو فعل ہے، میں کیا ہوں؟ بہرحال وہ میں ہی ہوں. تو ان کا ہاتھ پکڑا، ابوبکر کے پاس لائے. ابوبکر یہ ہے وہ شخص جس پر اللہ نے سنت ابراہیم کو زندہ کر کے دکھا دی. اللہ کا شکر ہے جس نے سمت میں ایسے لوگ پیدا کیے کہ جن پر اللہ نے نبیوں. یہی ابو مسلم خولانی ہے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے سمندر کو پھاڑا. یہ 3000 کے لشکر کے ساتھ ایک پہاڑی دریا کے کنارے کھڑے ہوئے ہیں اور پانی طوفانی ہے، گزرنے کی شکل کوئی نہیں. تو انہوں نے 2 نفل پڑھے، پھر اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی میرے مالک تیرے غلام، تیرے نبی کے غلام، اور تیرا ہی کام کوئی تجارت کو تو نہیں آئے. تو نے موسیٰ کی قوم کو پار لگایا، ہمیں بھی پار لگا دے. یہ کہا، دعا مانگی. پھر کہنے کہ ہاں بھائی میں اندر جا رہا ہوں، میرے پیچھے آ جاؤ، اگر کوئی نقصان ہو میں ضامن ہوں. آ جاؤ، کوئی نقصان ہو میں ضامن ہوں. گھوڑے کو ڈالا، اللہ تعالیٰ نے پانی کو ایسے مسخر کر دیا کہ پانی خود بخود راستہ دیتا چلا گیا اور گھوڑے آرام سے وہ طوفانی دریا پار کر گئے. ایک آدمی نے اپنا پیالہ پھینک دیا خود ہی. جب باہر نکلے کہنے کہ ہاں بھائی کسی کو کوئی نقصان ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جی میرا پیالہ بہہ گیا. طوفانی پانی میں پیالہ کہیں رکے گا؟ پتھر نہیں رکتا. کہا آؤ میرے ساتھ. واپس لائے، جہاں سے گھوڑوں نے دریا پار کیا تھا پیالہ وہاں پڑا ہوا تھا. کہ یہی ہے کہ جی کا اٹھا لیں. یہ اللہ تعالیٰ. پھر یہ تابعین، اس سے اور نیچے آ جاؤ، تبع تابعین. مالک بن دینار، شروع زندگی بھی کوئی اچھی نہیں. شروع میں شراب پینے والے، فوجی آدمی، شراب پینے والے، شراب پیتے پیتے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف زندگی کا رخ مڑا. پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے بنایا، کیا بنایا؟ کشتی میں سفر کر رہے تھے، ایک جوہری کا لال گم ہو گیا. اس نے شور مچایا، ہائے ہائے میں لٹ گیا، میرا سب ٹوٹ گیا، میری زندگی بھر کی کمائی گئی. یہ سب سے خستہ حال بیٹھے ہوئے تھے، باقی سارے خوش پوشاک. وہ کہنے لگا مجھے تو یہ چور نظر آتا ہے میرا. تو اس میں ایک اور شخص بیٹھے تھے، وہ کہنے لگے تم ٹھہرو، مجھے اس سے پوچھنے دو، جو آپ کہہ رہے ہیں مجھے نظر نہیں آتا کہ یہ نوجوان ایسا ہے. ان کے پاس آئے، کہنے لگے بیٹا یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تو نے اس کا لال چرایا ہے. تو یہ نہیں کہا کہ نہیں میں نے نہیں چرایا، یا مجھ سے قسم لے لو، تلاشی لے لو.
کچھ بھی نہیں کہا، صرف ایسے آسمان کو دیکھا، اوئے ہوئے کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہ تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راہ تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ کبھی اللہ سے بڑی یاریاں تھیں، دل ہی ویران کر دیا، کچھ بھی نہیں کہا، ایک نظر یوں دیکھا۔ ابھی ان کی نظر واپس نہیں آئی کہ کشتی کو چاروں طرف سے مچھلیوں نے گھیرے میں لے لیا، اور ہر کشتی کے منہ میں ایک لال تھا۔ تو نے سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور اس کے منہ سے نکالا، کہنے کہ یہ جس صاحب کو گم ہے اس کو دے دیں، میں چور نہیں ہوں۔ یہ کہا، کشتی سے اترے اور پانی پر چلتے ہوئے پار چلے گئے۔ جو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو شان دی تھی، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ اللہ نے مردے زندہ کیے، پر وہ زندہ ہوتے تھے مر جاتے تھے، باقی نہیں رہتے تھے۔ زندہ کیا، مر گیا۔ پرندہ بنایا مٹی کا، پھونک ڈالی، وہ اڑا اور دور جا کے گر کے ختم ہو گیا، پھر مٹی ہو جاتا تھا وقتی طور پر۔ نباتہ بن یزید نخعی رحمۃ اللہ علیہ، یہ یمن کے ہیں، حضرت عمر کا زمانہ ہے، اور یہ نکلے ہیں جہاد کے لیے۔ ان کا گدھا راستے میں مر گیا تو یہ اترے، 2 نفل پڑھے، اے میرے مالک تو ہر چیز سے بے نیاز ہے اور میں قدم قدم پر ضرورت مند ہوں، میرا لمبا سفر ہے، میں یہ سامان اٹھا کے نہیں چل سکتا، میرے گدھے کو زندہ کر دے۔ یہ کہے گا چابک اٹھایا اور اس کی کمر پہ زور سے مارتا، قم باذن اللہ، اٹھ جا اللہ کی اجازت کے ساتھ۔ گدھا کان ہلاتا ہوا اچھل کے کھڑا ہو گیا، اور نباتہ بن یزید پہلے فوت ہوئے، گدھا بعد میں مرا۔ امام شعبی ایک بڑے محدث گزرے، شعبی، وہ کہتے ہیں میں نے اس گدھے کو کوفے کی منڈی میں فروخت ہوتے دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے جو نبیوں کے ساتھ معجزات ظاہر فرمائے، اس امت کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے وہ معجزات ظاہر فرمائے کہ کام نبیوں والا یہ امت لے کر آئی تھی۔ اللہ کے پیغام کو لے کر دنیا میں پھر جانا، اللہ کے دین کی صدا لگانا، آواز لگانا۔ اس لیے اللہ نے اس امت کو وہ کچھ دیا جو کسی کو بھی نہیں دیا، وہ ملا جو کسی کو نہیں ملا۔ ہواؤں نے پیغام پہنچائے ہزاروں میل دور۔ حضرت عمر کا واقعہ تو مشہور ہے نا، یا ساریۃ الجبل الجبل۔ ایک اور واقعہ سناتا ہوں، ابو قرصافہ، ان کا نام ہے عرباض بن ساریہ، ان کی کنیت ہے ابو قرصافہ۔ یہ اسقلان میں رہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد۔ اسقلان کا شہر کبھی فلسطین میں تھا، اسے صلاح الدین ایوبی نے بالکل مٹا کے برابر کر دیا تھا۔ ابن حجر اسقلانی اسی شہر کے ہیں، بڑے مشہور آدمی۔ ان کے بیٹے روم کی قید میں آ گئے، تو جب نماز کا وقت ہوتا وہ شہر کی دیوار پر کھڑے ہو کر اور یوں روم کی طرف منہ کر کے کہتے بیٹا فجر کی نماز کا وقت داخل ہو گیا ہے، نماز پڑھ لو۔ تو ان کا بیٹا قید میں اپنے باپ کی آواز سنتا تھا۔ جب ظہر کا وقت ہوتا وہ کہتے بیٹا ظہر کا وقت ہو گیا ہے، نماز پڑھ لو۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی آواز کو قید خانے میں پہنچاتا تھا۔ تو اللہ نے اس امت کو بڑی عزتوں سے نوازا، ہم نے خود ہی اللہ سے تعلق توڑ کر اپنے آپ کو ہلاک و برباد کیا۔ تو میرے بھائیو، یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، آخری عشرہ چل رہا ہے، اس میں نیت کرو ساری دنیا میں اللہ کا پیغام پہنچانے کی، سنانے کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر جو فضل و احسان کیا صرف اس مبارک کام کی وجہ سے کیا ہے کہ یہ دنیا کے انسانوں کو اللہ کا پیغام سنانے کے لیے بے قرار ہو کر پھرتے ہیں، در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ تو یہ رمضان کا آخری عشرہ ہے جس میں شب قدر بھی چل رہی ہے، پچھلی پہ توبہ بھی کرو۔ تو کچھ 4 آدمی ایسے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ رمضان میں بھی بخشش نہیں کرتا۔ اللہ کرے اس مجمع میں کوئی بھی نہ ہو، کوئی ہو تو وہ بھی توبہ کر لے۔ ایک شراب کا پینے والا وہ رمضان میں بھی نہیں بخشا جاتا، اس کی بخشش معلق رہتی، ہاں یہ توبہ کر لے گا ہم معاف کر دیں گے۔ شراب پینے والے تو کوئی ہے، یہ جو میں دوسری بات بتا رہا ہوں یہ 100 میں 100 کے 100 ہیں، یہ 100 میں 100 کے 100 ہیں۔ وہ ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، اس کی نہ شب قدر میں بخشش ہے، نہ آخری عشر میں بخشش ہے، نہ عید کی رات میں بخشش ہے، نہ عید کی نماز میں بخشش ہے،
جو ماں کو رلاتا ہو، باپ کو ذلیل کرتا ہو، اس کو رمضان کی رحمت بھی نہیں مل سکتی، اور رمضان کی میرے بھائیوں بخشش میں سے بھی اسے حصہ نہیں مل سکتا۔ جس نے اپنے ماں باپ کو ذلیل کیا اسے اللہ دنیا اور آخرت میں ذلیل کر دیتا ہے۔ یہ جرم اور یہ مصیبت، یہ وبال ایسا ہے جو بالکل عام ہو چکا ہے، اور یہ ایسا عذاب ہے کہ جو قیامت کو قریب لے کر آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی سے جبریل نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کو پتہ کب آئے گی۔ کہا یا رسول اللہ کوئی نشانی بتائیں، تو آپ نے فرمایا جب تم دیکھو کہ لوگ اپنی ماؤں سے نوکروں جیسا سلوک کرتے ہیں تو سمجھنا پھر قیامت آ رہی ہے۔ جب تم دیکھو رائمنڈ منڈی کے نوجوان اپنی ماؤں کو ذلیل کرتے ہیں، باپ کو دھکے دیتے ہیں، تو پھر تم سمجھنا کہ اب قیامت آ رہی ہے۔ باپ سے کہتے ہیں تو میرے واسطے آج تک کیتا کی ہے، یہ بیٹا باپ، میں نے کئی دفعہ سنا بیٹا باپ سے کہہ رہا تھا تو میرے واسطے کیتا کی، یہ بیٹا کر، بدبخت تجھے کرنا تھا کہ اسے کرنا تھا؟ اس نے تجھے جنا کہ تو نے اسے جنا؟ تو ماں کے پیٹ سے نکلا یا ماں تیرے پیٹ سے نکلا؟ تو جو ماں باپ کا نافرمان ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا اللہ ہر جرم کی سزا موت کے بعد مؤخر کر دیتا ہے، لیکن ماں باپ کے نافرمان کو یہاں بھی پکڑتا ہے، آگے بھی پکڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا جس نے ماں باپ کو ستایا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت، نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے، اس کو کچھ قبول نہیں۔ آپ نے نعمان بن حارثہ، آپ جنت میں تشریف لے گئے تو آپ نے تلاوت کی آواز سنی، قرآن پڑھا جا رہا، آپ نے کہا یہ کون پڑھ رہا ہے؟ کہا یہ نعمان بن حارثہ پڑھ رہے ہیں، نعمان کو مدینے چھوڑ کے آیا ہوں، وہ یہاں جنت میں تلاوت کیسے کر رہا ہے؟ کہ مدینے کی تلاوت جنت میں پہنچائی جا رہی ہے۔ یہ کس لیے ہے؟ یہ کس لیے ہے؟ تو بتایا گیا کہ نعمان اپنی ماں کے فرما بردار ہیں، اس کے سلے میں ان کی آواز کو جنت میں پہنچایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے جہاد سے واپس کر دیا، چلے جاؤ جاؤ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، ففیہما فجاہد، ففیہما فجاہد، یا رسول اللہ ماں باپ کو روتا چھوڑ کے آیا ہوں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے، جاؤ واپس چلے جاؤ انہیں ہنسا کے آؤ، جیسے انہیں روتا چھوڑا ہے جاؤ وہی تیرا جہاد ہے۔ ایک صحابی آئے یا رسول اللہ بہت بڑا گناہ ہو گیا، آپ نے کہا ماں زندہ ہے؟ کہا جی مر گئی۔ کہا خالہ زندہ ہے؟ کہا جی۔ کہا جاؤ اس کی خدمت کر اللہ معاف کر دے گا۔ ایک صحابی ہیں حضرت علقمہ، ان کا انتقال ہونے لگا، کلمہ رک گیا زبان پر، بیوی نے پیغام بھیجا یا رسول اللہ علقمہ کا انتقال ہو رہا ہے، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا۔ تو آپ نے پوچھا ماں باپ زندہ ہے؟ کہا جی ماں زندہ ہے۔ آپ نے پوچھا راضی ہے کہ ناراض ہے؟ کہا جی ناراض ہے۔ تو آپ نے پیغام بھیجا علقمہ کی ماں کے پاس، میں آؤں کہ تو آئے گا؟ کہا جی میں آ جاتی ہوں۔ وہ آ گئی۔ آپ نے فرمایا تجھے علقمہ سے کیا شکایت؟ کہا جی اس کے دین کی کوئی شکایت نہیں، بڑا تہجد گزار، بڑا پرہیزگار، بڑا روزے دار، بڑا شب بیدار، تو میرا گستاخ رہا، مجھ سے بدتمیزی کرتا تھا۔ بہت لوگ ہیں جو دوستوں کے ساتھ بڑے خوش مزاج، ماں باپ کے ساتھ انتہائی بدتمیز، بیوی کے ساتھ انتہائی بدتمیز، اپنی بیٹھک میں مہمان خانے میں بڑے مہمان نواز، اندر جا کر بیوی کے ساتھ انتہائی بدتمیز۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرے، اور اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا سب سے پہلے جو ترازو میں اللہ تمہاری نیکی کو تولے گا وہ تمہارا بیوی بچوں سے اچھا سلوک تولے گا۔ آپ نے فرمایا پھر اس کو معاف کر دو۔ کہا جی میرا دل دکھا ہوا ہے، میں معاف نہیں کر سکتا۔ آپ نے کہا اچھا بلال لکڑیاں اکٹھی کرو اور علقمہ کو آگ لگا دو۔ تو ان کی ماں کہنے لگی یا رسول اللہ کیا میرے بیٹے کو آگ لگائیں گے؟ کہاں تو معاف نہیں کرے گی تو جہنم کی آگ جلائے گی، اس سے اچھا میں جلا دوں، تھوڑا عذاب ہے۔ کہ نہیں یا رسول اللہ یہ بھی تو مجھے برداشت ہے، یہ بھی تو مجھے برداشت ہے۔ اولادیں دھکا دیتی ہیں، ماں باپ کہاں دھکا دے سکتے؟ 10 بچوں کو ایک ماں پال لیتی ہے اور 10 بچے ایک ماں کی خدمت نہیں کر سکتے، ایسا اندھیر آ گیا ہے۔ تو ان کی کیسے قبول ہوں گی دعائیں، اور کیسے قبول ہوگی ان کی تبلیغ، کیسے قبول ہوگی ان کی نمازیں اور ان کے روزے؟ ان کا اچھا یا رسول اللہ میں معاف کرتی ہوں، میں معاف کرتا ہوں۔
ادھر انہوں نے کہا میں معاف کرتی ہوں، ادھر علقمہ کی زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا۔ پھر آپ نے خود ان کا جنازہ پڑھایا۔ پھر جنازے سے واپسی پر آپ نے یہ فرمایا جس نے ماں باپ کو ستایا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت، نہ اس کی نماز قبول، نہ روزہ قبول، نہ حج قبول۔ ایک بدو نے اپنی ماں کو طواف کرایا کندھے پہ بٹھا کر، تھک گیا تو عبداللہ بن عمر سے کہنے لگا کیوں جی میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو انہوں نے فرمایا تیری ماں نے تجھے پالتے ہوئے تھک تھک کے جو کروڑوں سانس لیے تھے اس میں سے ابھی ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں ہوا، ایک سانس، ہائے اس ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں ہوا۔ اس لیے اللہ بڑے ناراض ہیں جو ماں باپ کو ذلیل کرتے ہیں، جو ماں باپ کو دکھ دیتے ہیں، اللہ ان سے ناراض ہیں کہ رمضان میں بھی ان کے لیے دروازہ بند ہے، نہیں نہیں جاؤ جاؤ، پہلے انہیں راضی کرو جن کی چھاتیوں کا دودھ پی کر آئے ہو ظالم، آج اسی کو دھکے دیتے ہو جس کے ناخنوں سے تیرے پخانے کی بدبو مرتے دم تک نہیں نکلتی، انہی کو کہتے ہیں بکواس نہ کر، نکل جا میرے گھر سے۔ جس باپ نے اپنی کمر دوہری کر دی، کما کما کما، گرمی سردی کی ہواؤں نے اس کا سینہ چیر دیا، جوانی کا رس نچوڑ کے تیری ہڈیوں میں ڈالا، اپنے شباب کو تیرے بچپن میں اس نے گھول گھول کے تجھے پلایا، باپ کی جوانی کھا کر تو جوان ہوا، آج اسی بوڑھے باپ کو اولاد کہتی بڈھا سر کھا گیا ہے۔ وہ قوم کیسے پنپ سکتی ہے جو ماں باپ کو ذلیل کر دے؟ اس لیے میں کہتا ہوں حکومت کو گالیاں دینا جو بڑی فضول بات ہے، الٹا گناہ بڑھانے والی بات۔ حکومت کا کیا قصور ہے؟ حکومت پہلے کون سے جنید بغدادی بیٹھے ہوئے تھے؟ پہلے بھی برے تھے، آج بھی برے ہیں، پر حکومت کی برائی سے ملک برباد نہیں ہوا، میری آپ کی برائی سے یہ ملک برباد ہوا ہے، ماں باپ کی نافرمانی سے یہ ملک ڈوبا ہے، سود کے کاروبار سے یہ ملک ڈوبا ہے، موسیقی کی سرتان میں یہ ملک ڈوبا ہے، عورتوں کے بے پرد پھرنے سے یہ ملک ڈوبا ہے، جوئے شراب تاش کے اڈوں سے یہ ملک ڈوبا ہے، زنا کے اڈوں سے یہ ملک ڈوبا ہے۔ جو اٹھتا ہے حکومت کو گالیاں دینا شروع کر، جو اٹھتا ہے حکومت کو، وہ ان کے لیے ہدایت کی دعا کرو، تمہارے ہی بھائی ہیں، ان کا جہنم میں جانا اس میں ہمارے لیے کون سی خوشی کی بات ہے؟ اللہ کے نبی تو اپنی امت کے چور کے لیے بیٹھ کے رو رہے تھے، چور کا ہاتھ کٹا، آپ کے آنسو جھڑیاں لگ گئی، پھر جو پکڑ کے لایا تھا آپ نے اسے کہا اب تیرا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا، اس کا ہاتھ کٹوا کے اب تیرا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا، وہ کتنے دکھ سے آپ نے کہا، تو وہ کہنے لگے جی تو آپ نہ کاٹتے، کہ میں کوئی شریعت بدل سکتا ہوں؟ تمہیں کیوں نہ سمجھ آئی؟ تم میرے پاس لائے کیوں تھے؟ تو تم وہیں توبہ کروا لیتے، میرے پاس کیوں لائے تھے؟ ابو معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے، مجھے پاک کریں۔ ہم نے کہا تو نے کوئی نہیں کیا، اٹھ جا۔ یا رسول اللہ میں نے زنا کیا، مجھے پاک کریں۔ نہیں تو نے کوئی نہیں کیا، اٹھ جا۔ جی میں نے زنا کیا، مجھے پاک کریں۔ اور تو نے کوئی نہیں کیا، جی میں نے کیا ہے، اور تو نے کوئی نہیں کیا، جی میں نے کیا ہے۔ اقراری پر چادر ڈال رہے ہیں ستاری کی۔ پھر آپ نے کہا تو دیوانہ تو نہیں ہے؟ کہا نہیں جی، سلامت ہوش سلامت۔ تو نشے میں تو نہیں؟ کہا نہیں جی۔ اتنی کوشش کی اس کو بچانے کی کہ یہ کہہ دے نہیں مجھے نشہ ہے، لے جاؤ لے جاؤ، کہہ دے میں پاگل ہوں، لے جاؤ۔ جب وہ شہید ہو گئے تو آپ نے حزال بن ثابت تھے جنہوں نے یہ پہلے آئے ابو بکر صدیق کے پاس کہ مجھ سے یہ کام ہو گیا میں کیا کروں؟ انہوں نے فرمایا توبہ کر لے، اللہ معاف کرے گا۔ پھر اندر میں حرارت تھی، عمر کے پاس آئے، مجھ سے یہ گناہ ہوا میں کیا کروں؟ انہوں نے بھی کہا توبہ کر لے، کوئی بات نہیں، اللہ غفور رحیم ہے، پر اندر کی آگ بجھ نہیں رہی۔ پھر گئے حزال بن ثابت کے پاس، مجھ سے زنا ہوا میں کیا کروں؟ ان کے جان حضور کو بتا دے، ان کے کہنے پر آ گئے۔ تو جب وہ شہید ہو گئے تو آپ نے حزال سے فرمایا اگر تو اسے اپنی چادر میں چھپا لیتا تو کتنا ہی اچھا تھا، اگر تو اسے میرے پاس نہ بھیجتا تو کتنا ہی اچھا تھا۔ تو اگر کوئی نافرمان ہے، چاہے وہ حکمران ہے، چاہے وہ ریڑھی والا ہے، ہدایت کی دعا کرو، گالیاں نہ دو، ہدایت کی دعا کرو، خود ان کاموں سے توبہ کرو جنہوں نے اللہ کے نظروں سے ہمیں گرا دیا۔ تیسرا آدمی جس کی بخشش نہیں ہوتی وہ دل میں کینہ رکھنے والا، بغض رکھنے والا، جو اندر سے بات ہی نہ جانے دے،
جو بغض اور بدلے لینے کے چکر بنائے، بدلے لینے کی تدبیریں سوچے، کینے سے دل بھرا ہوا، یہ بھی نہیں بخشا جاتا۔ چوتھا وہ ہے جو رشتوں کو توڑ دے، بھائی کو بھائی سے لڑا دے، باپ کو بیٹے سے لڑا دے، بیوی کو خامن سے لڑا دے، ساس کو بہو سے لڑا دے، رشتوں اور ناتوں کو آپس میں ٹکرا دے۔ ایسے لوگ بھی رمضان میں نہیں بخشے جاتے سوائے اس کے جب توبہ کر، توبہ کو سارا ہی معاف ہو جاتا۔ تو اسے بھائی یہ سارا مجمع آج تو اللہ کے دربار میں توبہ کرے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ توبہ کرتے ہو نا؟ تو ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہو یا اللہ میری توبہ۔ اور اس جانے جاتے جاتے اس مہینے میں اب اجتماع سر پہ آ رہا ہے، تو وہ اجتماع سے 4 مہینے کے لیے چلے کے لیے جو بھائی تیار ہوں اپنے اپنی مسجدوں سے نام لکھاؤ۔